بھی نہیں آیا اور وہ ان کو بھی آپ نے قبل از وقت بھگا دیا، اس لیے کہ وہ اوپر آپ کی صوبائی حکومت تھی، آپ کو برداشت نہیں تھا کہ نون لیگ کے یہاں پر 50,000 نمائندے یہاں پر، وہ باقی جماعتوں کے بھی تھے کیونکہ زیادہ تر ان کے تھے، تو یہ جناب جو ہے نا ہمارے نیچے کام کریں اور یہ گڑبڑ کریں گے، یہ تو ہمارا ووٹ بینک توڑیں گے، یہ تو وہ آپ کو نہیں، اگر آپ اتنے جمہوری ہوتے، آپ اتنے اخلاقیات کے پاسدار ہوتے تو پھر آج آپ کو یہ دن بھی نہ دیکھنا ہوتا۔ اچھا، یہاں پر اسلام آباد میں اوپر وزیر اعظم آپ کا، نیب کا چاچا چمی چیئرمین آپ کا، اور اسی طریقے سے جو ہے نا مطلب وہ سارا کچھ یہ باقی لوگ آپ کے، وہ نیب کے چیئرمین سے مجھے یاد آیا کہ آفتاب اقبال صاحب جو کہ سابق آئی بی کے انٹیلیجنس بیورو کے ڈی جی تھے، ان کو چیئرمین نیب تعینات کر دیا گیا ہے، کابینہ نے منظوری دے دی ہے۔ بہت ہی اپرائٹ آنیسٹ آدمی ہیں، کل کا نہیں پتہ ہوتا، لیکن ان کی جو سروس ہے، جو پیچھے سارا کچھ، یہ وہی آفتاب سلطان صاحب ہیں جو کہ جن کے دور میں جنرل ظہیر الاسلام کا وہ جو ہے نا ان کی کال ریکارڈ ہوئی تھی، اور اس کی کال کے ریکارڈنگ میں وہ جس طریقے سے پیش ہوئی پرائم منسٹر کے پاس اور جس طریقے سے پھر رحیل شریف صاحب کو دکھائی گئی، یہ وہی آئی بی کے ایکس چیف ہیں اور ان کو اب چیئرمین نیب تعینات کیا گیا ہے۔ بیسٹ آف لک ہے جناب آفتاب سلطان صاحب کے لیے، اور ہماری دعا ہے کہ وہ آئین اور قانون کے مطابق، اپنے ضمیر کے مطابق، اور بالکل کہیں پر بھی کوئی جھول کے لیے یا کیے بغیر وہ اپنا کام کریں، اور اللہ تعالیٰ ان کو سرفروغ کرے اور میرٹ پہ کام کریں، یہ ہماری دعا ہونی چاہیے، اور دعا کے ساتھ ساتھ امید بھی ہے انشاءاللہ۔ اچھا، اب اس کے بعد جناب آپ کو آ جائیں، ایک اسلام آباد کا جو ہے نا میئر تھا، اور وہ میئر نون لیگ کا تھا، ٹھیک ہے، اور اس کو 3 دفعہ بیچارے کو سسپینڈ کیا، اور تینوں دفعہ اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے بحال کیا۔ اخیر پہ وہ تنگ آ کے خود ریزائن کر گیا کہ بھائی یار یہ مجھے نہیں چلنے دیتے، واٹس ایپ کے اوپر، فیس بک کے اوپر، جس کی وجہ سے دوسروں کے کیمپوں میں پریشانی ڈالنے کے لیے، حقیقت یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے کیمپوں میں بڑی پریشانی ہے، اور سب سے بڑی پریشانی جو پڑی نا سر، اس کو سب سے بڑی پریشانی عمران خان کے کیمپوں میں وہ یہ پڑی ہے کہ جناب چیئرمین نیب وہ بندہ آ گیا ہے آفتاب سلطان صاحب، جنہیں نام سن کے نا کمبدے پھر ہیں، وہ ان کی تو حالت یہ بھی ہے، وہ گبر سنگھ والی فلم تھی نا شعلے، اس میں کہتا ہے رات کے 9 بجے جب بچہ روتا ہے تو ماں کہتی ہے چپ کر جا بیٹا ورنہ گبر آ جائے گا، تو اس طرح کے حالات ہوئے نے کہ راتی 9 بجے بھی نا انہوں نے چیئرمین نیب کی تعیناتی تو دسو نا، انہوں نے ہاسے بالکل سک جاندے ہیں، ساہ سک جاندے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے سر، یہ آفتاب سلطان صاحب جو ہے نا، ایک تو یہ میں تھوڑا سا ان کا بیک گراؤنڈ بتا دوں، یہ آئی جی پنجاب بھی رہے ہیں، یہ ڈی جی آئی بی بھی رہے ہیں، اور یہ وہ صاحب ہیں جنہوں نے آئی ایس آئی کے چیف ظہیر الاسلام صاحب اس وقت ہوتے تھے، 2014 کے دھرنوں کی بات ہے، کال ایک ریکارڈ کی تھی سر انہوں نے، اور وہ کال ریکارڈ کر کے انہوں نے نواز شریف ظاہر ہے ان کے باس تھے ان کو دی تھی، اور میاں نواز شریف جو وزیر اعظم پاکستان تھے انہوں نے وہ کال جنرل رحیل شریف کو بلا کے سنائی تھی کہ اے کال سن لا یار، اے کر دی پئی آئی ایس آئی، جس پر رحیل شریف نے کہا تھا جی میں کاروائی کرتا ہوں، آپ فکر نہ کریں میاں صاحب میں کاروائی کرتا ہوں، کاروائی نہیں ہوئی، ظاہر ہے ایک پلان تھا، پروجیکٹ عمران تھا، وہ جنرل زیاد دور دا لانچ ہویا سی تو انہوں نے ظاہر ان کنٹینیو کرنا سی، بال مزہ چکھ لیا پاؤ جی انہوں نے، اب پتہ نہیں کتنا زیادہ وہ کیا کہتے ہیں ان کو سکون ملا ہے، ابھی تک کہ نہیں ملا۔ ریٹائر جڑے نے حیت کر عمران خان کی محبت گرفتار نے، حاضر سروس جو ہیں وہ سنا ہے انہوں نے محبت گھٹ گئی ہے، لیکن ریٹائرہ کے دل چ بڑی محبت ہے حیت کر عمران خان کی، کیونکہ انہوں نے پروجیکٹ لانچ کیا ہوا ہے نا سر، وہ ان کا کیا کہنا چاہیے لایا ہوا پودا ہے، تو وہ جس لئے درخت بڑھن کی پوزیشن چ آیا تو پھل ڈگنا سی، انہوں نے چولیاں ویسے کھادا بھی 3.5 سال انہوں نے، تو وہ اب پھل جڑا آنا بند ہو گیا تھے، تکلیف تو ہوندی نا پائن بندے نوں، انویسٹمنٹ ایڈی سالاں دی انویسٹمنٹ ہے عمران خان دے اوتے۔ اچھا، اب وہ جناب آفتاب سلطان صاحب وہ شخصیت ہے۔ ایک بات اور میں آپ کو بتا دوں کہ آفتاب سلطان جو ہے نا وہ ایک بہت امیر خاندان کے فیصل آباد سے رہنے والے ہیں، اور بہت امیر خاندان کے چشم و چراغ کہہ لیں یا ان کے داماد کہہ لیں، بہت امیر خاندان ہے فیصل آباد کا۔ میاں منشا کا آپ نے نام سنا ہوگا، تو وہ جو خاندان ان کا ہے نا پائنا، وہ بھی میاں منشے تو گھٹ امیر نہیں جائے گا،
ٹھیک ہے. ارائیں برادری سے تعلق رکھتے ہیں. جو بچپن کہنا چاہیے اسٹوڈنٹ لائف جو ہوتی ہے اس میں یہ ذرا لیفٹ کے نظریات سے متاثر تھے, یعنی اے میرے پاسے دے سن, ٹھیک ہے, اے میرے قبیلے لے پاسے دے سن. اور پھر جیسے جیسے بڑے ہوتے گئے ہماری عقل آ گئی ہوئے یا عقل ماری گئی ہوئے, یہ بات دی گل ہے. پھر یہ سی ایس پی کر کے آفیسر بن گئے, پولیس میں چلے گئے, سارا کیریئر ان کا نیٹ اینڈ کلین ہے, ان کے اوپر کوئی ایلیگیشن نہیں ہے. تحریک انصاف, میں آپ کو ابھی یہ ایک بات بتانے لگاؤں گا, تحریک انصاف ان کے اوپر نہ صرف سوشل میڈیا پہ اٹیک کرے گی سر, بلکہ یہ ان کی تعیناتی کو بھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج کریں گے جا کے, اس لیے کہ ان کو پتہ ہے اس بات کا کہ بی آر ٹی ہو, مالم جبہ ہو, بلین ٹری سونامی ہو, جنیاں عمران خان نے دنیا جان دیاں بیوقوفیاں ماریاں ہیں نا اور جھوٹ بولے ہوئے ہیں, ہیلی کاپٹر کیس ہو, وہ سارے کھل جائیں گے. آفتاب سلطان وہ آدمی ہیں, میں نے ان کے جو ان کے ساتھ جنہوں نے کام کیا یا جو لوگ ان کو جانتے ہیں قریب سے, ان سے میں نے پوچھا ہے, یہ جو رپورٹر ہوتے ہیں نا, میں آپ سے عرض کروں, یہ کرائم رپورٹر جو ہوتے ہیں خاص طور پہ, یہ کسی دے بارے چنگا نہیں بول دے, کسی تفصیل دے بارے اس وقت تک بولتے ہیں جب تک ان کو ان سے کام ہوتا ہے. جو ہی کام نکل رہا نا تو کہنے کا نہیں وہ ہوتے ہیں جتنا کاسی. اب یہ جو ہیں ان کے آفتاب سلطان صاحب, یہ نگران دور میں وزیر اعلیٰ تھے, اپنا وزیر اعلیٰ کہتا ہوں آئی جی پنجاب تھے. تو میں نے ان سے پوچھا اس دور کے رپورٹر سے, تو انہوں نے کہا یار بہت اپرائٹ آدمی, بڑا ایماندار آدمی ہے, اس سے بے ایمانی کی یا کسی قسم کی ہوتی ہے نا کہ آپ کہیں گے یار ہے تگڑا ہے تو انہوں ایسا نہ کرو, یہ بڑا آدمی ہے. وہ کہتا ہے یہ بڑے آدمی تو نپتا فوری طور پہ کہ یہ تو میں بڑا پن نظر کرنا, قانون کے تحت لائے, جو عمران خان کہتے ہیں نا قانون کے تحت ہونا چاہیے, ایک قانون سب پر لاگو ہونا چاہیے. اے بھائی ایک قانون سارے پہ لاگو کرے گا. ان کی تعیناتی کے اوپر تھوڑا سا ایشو تھا اتحادی جماعتوں کے اندر, اور ایک ہور پاسے بھی سی, وہی سمجھ تو گئے ہیں آپ, کالا ریکارڈ کردہ بھائی, ٹھیک ہے, ان کی طرف سے بھی تھا. لیکن شہباز شریف صاحب نے بولڈ سٹیپ لیا اور ان کو تعینات کر دیا ہے آصف زرداری صاحب کی اپروول کے ساتھ, مولانا صاحب کی اپروول کے ساتھ. ویسے پیپلز پارٹی کی طرف سے جو سپریم کورٹ کے سابق جسٹس ہیں, جسٹس مقبول باقر صاحب, ان کا نام تھا کہ ان کو لے لیں, لیکن شہباز شریف صاحب نے اس پر انہیں قائل کیا. زرداری صاحب نے کہا ٹھیک ہے اگر ایماندار آدمی ہیں تو جانے دیں, اور وہ اب تعینات ہو گئے ہیں. سر یہ چیزیں جو ہے نا یہ سامنے آئیں گی, یہ بی آر ٹی, مالم جبہ, اور جو ہے نا انہیں مالم جبہ نے ایسا جفا پانا ہے عمران خان, انہوں سمجھ نہیں آنی کہ میں جمع کہڑے پاسے. بلین ٹری سونامی, سر انہوں نے جو اگا لگی ہیں نا جنگلوں کے بیچ, ٹھیک ہے, آپ کو یاد ہوگا یہ گرمی کا بہانہ لگا کے یہ سارے کا سارا بلین ٹری سونامی کا جو انہوں نے فراڈ کیا ہوا ہے نا کے پی کی گورنمنٹ کے ساتھ مل کر, عمران خان اینڈ کمپنی نے, وہ سر وہ انہوں نے اپنے ثبوت ضائع کرنے کی کوشش کی کہ اگ لگ گئی جی سکھ کریے اسی 1 ارب درخت لاتا سی پڑھ کے. یار 1 ارب درخت لگا ہوئے پائے نا نظر آتا ہے, وہ 1 ارب درخت بہت وڈی گل ہے, بہت وڈی گل ہے. 1 ارب کیڑی پھر رہی ہوئے نا, ٹھیک ہے, تو وہ بھی اپنا آپ شو کر دیے سر. 1 ارب درخت وہ کہتے لگا دیا. اس پر ایک کیس تھا نیب کے اندر, جو ظاہر ہے کہ چیئرمین نیب جسٹس جوید اقبال سی, اس بیچارے دی کی جا سی, ਉਹਦੀਆਂ ਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਤੈਯਬਾ ਗੁਲ ਵਾਲੀ ਕੇਸ ਕੀ, ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਕੀ ਜਾ ਸੀ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕੇ मतलब वो चींचू कर जाता. लिहाजा वो सारे केस उसने बंद किए. ये केस दोबारा खुलेंगे, कुछ खुल चुके हैं, कुछ दोबारा खुलेंगे, और इमरान खान जो है वो इनके ख़िलाफ़ भरपूर कैंपेन चलाएंगे. ये मेरा अंदेशा है, मेरा ख़दशा है, क्योंकि माजी में उन्होंने ऐसे किया है. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम. मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ. एक बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि चेयरमैन नैब नया तैनात कर दिया गया है. 2-3 नाम चल रहे थे, उनमें बशीर मेमन साहब का भी नाम था. बशीर मेमन साहब भी बड़े तगड़े अफसर थे. उन्होंने इमरान खान साहब को कई मौके के ऊपर जो है वो बड़ी ठोक बजा के ना की थी. उसी तरह ये भी जो है इनका नाम चल रहा था आफताब सुल्तान साहब, ये फॉर्मर आईबी के चीफ़ रहे हैं, डीजी आईबी रहे हैं, और एक नहीं 2 दफ़ा रहे हैं. और इनका भी जो करैक्टर है वो इसी तरह का है. एक दबंग अफसर, और परवेज़ मुशर्रफ साहब को भी ये वेर गए थे. वेर ना हमारे पंजाबी में कहते हैं कि मत्थे लग जाना, टक्कर लगा देना, इनकार कर देना, एक ताकतवर आदमी के सामने खड़े हो जाना. तो इनके क्रेडिट पर बहुत सी चीज़ें हैं. आपको याद हो शायद कि 2002 से पहले एक रेफरेंडम हुआ था. ये इसकी डेट है, मेरा ख्याल 2002 से पहले की बात है ये. यस,
اب مجھے ایگزیکٹ وہ ڈیٹ یاد نہیں ہے، پروڈیوسر صاحب اگر وہ نکال سکیں آپ تو لگا دیجیے گا ڈیٹ. وہ اس وقت بھی بڑے متحرک تھے. میں پرویز الہی صاحب کا حوالہ دے رہا ہوں. تو ان کو بھی باقی جو انتظامیہ تھی ان کی طرح ان کو بھی آرڈر تھا. یہ تب ڈی آئی جی تھے غالباً، سرگودا میں تعینات تھے. تو انہوں نے کہا کہ یہ میرا کام نہیں ہے، میں نے یہ کام نہیں کرنا. بہت سے لوگوں نے انکار کیا تھا، ان میں سے ایک یہ بھی تھے. یہ پھر معطل ہوئے. تو خیر وقت گزرتا ہے اور 2008 آتا ہے اور جو آفتاب سلطان صاحب ہیں یہ تعینات کیے جاتے ہیں. یوسف رضا گیلانی صاحب ان کو ڈی جی آئی بھی لگاتے ہیں. راجہ پرویز اشرف صاحب بھی وہ وزیر اعظم بن کے وہ سمجھ رہے تھے کہ بھئی میں اپنی لینڈ ٹھیک کراں، تو انہوں نے آفتاب سلطان صاحب کو ہٹا دیا تھا اگر آپ کو یاد ہو. تو خیر وہ ہٹا دیے گئے. پھر معاملہ آگے بڑھتا ہے. نواز شریف صاحب آتے ہیں اور نواز شریف صاحب ان کو لگا دیتے ہیں آئی بی چیف. اب دھرنا شروع ہوتا ہے 2014 میں. 2014 کا دھرنا بڑا سگنیفیکنٹ ہے اور وہ یہ عمران خان صاحب کی حکومت اسی دھرنے کا تسلسل تھا. وہاں پر آپ کو یاد ہوگا نواز شریف صاحب نے بطور وزیر اعظم جو چیزیں وہ اپنی گرپ لوز کی، یا وہ ایک ہوتا ہے نا کہ پیچھے ہٹنا، کہ پہلے ڈان لیکس آئی تو انہوں نے پرویز رشید صاحب کی قربانی دے دی کہ شاید پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہیں وہ تعلقات ٹھیک ہو جائیں گے. پھر آپ کو یاد ہوگا کہ بی بی سی کو دھرنوں کے بعد انٹرویو دیا تھا مرحوم شاہد اللہ خان صاحب نے، اور انہوں نے حوالہ دیا تھا کہ جی کچھ ٹپیں پکڑی گئی تھیں جس میں اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی جناب ظہیر الاسلام صاحب جو ہیں وہ کر رہے تھے، یہ کر رہے تھے، وہ کر رہے تھے وہ، اور پھر اتنی لاشیں گرانی تھی، ایمبولینسز میں اسلحہ آ رہا تھا، یہ وہ سارا کچھ. تو وہ پھر ایشو بن گیا اور وہ ٹیپیں بنیادی طور وہ جو بھی ہوا شاہد اللہ صاحب کو پھر انہوں نے فارغ کرا دیا، کابینہ سے نکال دیا، جو بھی کیا گھر بھیج دیا. لیکن نواز شریف صاحب بچ نہیں پائے. پاناما ہو گیا، پاناما کی شکل میں اقامہ ہو گیا. تو آفتاب سلطان صاحب نے تب بھی وہ ٹیپیں نکال کے دی تھیں، اور آفتاب سلطان صاحب نے پاکستان میں شاید آئی بی کو جتنا امپاور کیا ہے بطور ڈی جی، شاید کوئی اور ایجنسی، مطلب کوئی اور ڈی جی کسی ایجنسی کا نہیں کر سکا. کیوں؟ اعتراض بڑے لوگوں کا ہے، اعتراض زبردست لوگوں کا ہے، طاقتور لوگوں کا ہے. وہ اس طرح کا بندہ نہیں ہے. وہ تو انہوں نے یہ کیا نام ہے شہباز شریف صاحب دی گریٹ آئنسٹائن، ان سے وہ اختیار لے لیا ہے، وہ اسکرینر ویٹنگ والا، کہ جو بھی افسر سول سٹرکچر کے اندر جو بھی پروموشن ہونی ہے، تقرری ہونی ہے، ٹرانسفر ہونی ہے، وہ ہم ویٹ کریں گے تو وہ ہوگی، آئی ایس آئی ویٹ کرے گی تو ہوگی. تو اب تو وہ خیر کھاتا ہی بند ہو گیا کہ اس طرح کا کوئی افسر آ جائے. یہ آخری افسر ہے اس قانون کے تحت. تو یہ کامن انٹرسٹ کیا ہے؟ پہلی بات یہ کہ یہ بات نہیں مانتا تھا، یہ حکم دلی کرتا تھا، تو یہ اچھا اس لیے نہیں لگتا. دوسرا کامن انٹرسٹ کیا ہے کہ یہ عمران خان صاحب کو کوئی ایماندار افسر، ان کو تو چمی انکل چمی ٹیپ جو ہے نا، جسٹس چمی جاوید اقبال صاحب جیسے افسر چاہیے جو کریکٹر لیس ہوں، جن کو بلیک میل کیا جا سکے، اور وہ جو حکومت کے خلاف کوئی کام نہ کر سکے، حکومتی عہدیداروں کے خلاف ہیں. پتہ نہیں کامیاب ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے، لیکن آفتاب سلطان کے خلاف جو ہے یا اس کا آنا اس بات کا اشارہ ہے کہ عمران خان صاحب کے برے دن آنے والے ہیں، اور یہ اس بات کا بھی اشارہ ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس حکومت کی اس اپوائنٹمنٹ کے اوپر بنے گی نہیں جب تک اس شخص کو جو گستاخ ہے، جو آگے سے سوال کرتا ہے اور جو بات نہیں مانتا، اس کو اتنا بڑا عہدہ دے دیا. یہ قابل قبول نہیں ہوگا ان کے لیے. تو اس پر وہ اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگائیں گے. ان کے بندے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو 7ویں نمبر تو 5ویں نمبر تو ٹک ٹک چوز، پک اینڈ چوز. پاکستان کے سب سے بڑے جو فورم ہے وہ عدل کا جو فورم ہے، وہاں پر اپنی مرضی کے بندے ہونے کا یہی فائدہ ہوتا ہے کہ آفتاب سلطان جیسا جب کوئی گستاخ آ جائے تو اس کا کلا کما کیا جائے، اس کو واپس جو ہے وہ پویلین میں بھیجا جائے اور حکومت کو ناکو چنے چبوائے جائیں. تو ایک بڑا فیصلہ ہے اور اس کے اثرات بھی اتنے خوفناک آئیں گے. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.